میں شروع تو اس کو نہیں کر رہا ہوں، اعوذ باللہ سے مفسرین لکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن ابتدا تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اعوذ باللہ پڑھ لے۔ بعض سنت مؤکدہ لکھتے ہیں اور بعض واجب لکھتے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، قرآن پڑھنے کا جب ارادہ ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ پڑھو۔ اعوذ باللہ دفاع ہے، اعوذ باللہ دفاع ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اقدام اس وقت کریں گے، کسی چیز کو حاصل تو بعد میں کریں گے، پہلے دفاع پہلے ضروری ہے، شیطان سے دفاع ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں شیطان مردود سے، جس پر رجیم کا معنی ملعون کے بھی ہے اور مردود کے معنی راندے درگاہ بھی ہے۔ اب اعوذ باللہ یہ جو با آ گیا نا، یہ با، یہ جیسے باہر سے لوگ، اللہ آپ کا بھلا کرے، فائرنگ کر رہے ہیں، میں دیوار کے آڑ میں ہوں، دیوار اگر کچی قسم کی ہوگی، ایک راکٹ اس میں لگے گا تو وہ گرے گی۔ اس کو عرب لوگ کہتے ہیں الاعذ بالجدار، اعوذ بالجدار، میں دیوار کی پناہ لے رہا ہوں۔ دیوار کچی ہوگی، راکٹ لانچر لگ گیا تو ظاہر ہے کہ میں بھی بچوں گا نہیں، اور عام اگر دیوار ہے مضبوط قسم کی، پھر بھی کسی حد تک پہاڑ اس سے بھی زیادہ مضبوط، اللہ اس سے بھی زیادہ مضبوط۔ اس لیے اعوذ باللہ کا معنی بھی یہی ہے، میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، ورنہ یہ شیطان اس قسم کا ہے، نہ مولوی کو چھوڑتا ہے نہ صوفی کو چھوڑتا ہے، نہیں۔